السلام علیکم دوستو، سپورٹس لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران یوسفی اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے قومی کھیل کے حوالے سے۔ 4 مرتبہ ہاکی کا ورلڈ کپ جیتنے والی یہ ٹیم گزشتہ کئی سالوں سے زوال کا شکار ہے۔ اس زوال کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے کون سے ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے ہمارا قومی کھیل جو ہے وہ مسلسل تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ وزیراعظم پاکستان کے یوتھ پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا میں ہاکی کے ٹرائلز کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور ریجنز کے ٹرائل مکمل ہونے کے بعد اس وقت مردان ریجن میں ٹرائلز کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاکی کے کھیل کو حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کے مقابلے میں ہاکی جو کہ ہمارا قومی کھیل ہے، اس کے باوجود وہ مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ حکومت کی جانب سے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا میں وزیراعظم پاکستان کے یوتھ پروگرام کے کوارڈینیٹر جناب انجینئر عارف روان صاحب۔ عارف صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں جن کے اوپر کام کر کے ہاکی کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اس ٹیلنٹ ہنٹ میں آئیں اور اس ٹیلنٹ ہنٹ کو آپ کور کر رہے ہیں۔ آپ کا اس میں کنٹریبیوشن اس کو ہم اس کے ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو داد دیتے ہیں آپ کو۔ آپ نے ایک بہت بنیادی نقطہ اٹھایا کہ یہ جو ہاکی ہے ہم راج کر چکے ہیں، کیوں ہم تنزلی کا شکار رہے ہیں۔ ہم تنزلی کی سب سے بڑی اس میں وجہ یہ ہے کہ کسی نے بھی آج تک ہاکی کو ایز اے گیم سمجھا نہیں۔ ہمارے پلیئرز کو جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے اس کو اجاگر نہیں کیا، اس کو ابھارا نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ 2013 میں پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک انیشیٹو لیا، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام لانچ کیا، اور اس میں سپورٹس 12 سپورٹس کا چنا، جس میں ہاکی سرپرست ہم نے رکھا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قومی کھیل کو ہم قومی کھیل ہی رہنے دیں اور اس کو واپس اس لیول پر لے کے جائیں، جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم ہنٹ کریں۔ 3-4 سال جو پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب اس ٹائم کے، ان کے ایک ویژن کو اگر آگے بڑھنے دیا جاتا اسی پیس سے، اس طریقے سے، تو آج شاید ہم دوبارہ ٹیلنٹ ہنٹ نہ کرتے، بلکہ ہم ایک چیمپئن کر رہے ہوتے ہیں، چیمپئن شپ کر رہے ہوتے، ہم مقابلے کروا رہے تھے۔ جب پھر آئے ہم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، جیسی ان کو پرائم منسٹرشپ ملی، اور انہوں نے سب سے پہلے ان کٹھن اور مشکل حالات میں بھی، اور ایک افراتفری اور ایک کشیدگی اور ایک انتشار کی سیاست کے بیچ، انہوں نے دوبارہ نوجوانوں پہ توجہ مرکوز کی، سپورٹس لانچ کی، اور سب سے پہلے انہوں نے ہاکی پہ فوکس کیا۔ اور ہاکی ہمارے ڈائریکٹر سپورٹس یونیورسٹی آف پشاور بھری کرم صاحب اور ان کی کاوش ہے، پھر ایچ ای سی کی کاوش ہے، ان میں شامل ہیں ہمارے جو ایس اے پی ایم ہے، معاون خصوصی وزیر اعظم کی شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ کی، پھر اس بیلٹ میں، پختون بیلٹ میں ہمارے اس حکومت کے ایک نامور پولیٹیشین انجینئر امیر مقام صاحب، ان کی کاوش ہے، انہوں نے ان کی تگودو، ان کا اس پہ فوکس کہ واقعی ایک ہاکی جو ہے اس کو ہم اس کی ریوائیول کے لیے ہم ایک اثر نو پلان کریں اور واپس ہم اس کو ایک انٹرنیشنل اور ایک معیاری گیم بنا سکیں۔ بہت شکریہ عارف صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً جو ہاکی کا ہمارا کھیل ہے، قومی کھیل ہے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اور خاص طور پر اس سے وابستہ جو کھلاڑی ہیں ان کی سہولیات میں اضافے کے لیے اور ان کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت کو اتنے اقدامات زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر سپورٹس ہیں ڈائریکٹر کرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ ہاکی کی طرف بھی کافی زیادہ توجہ دی جانے لگی ہے اب، آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے اقدامات سے کچھ وقت میں ہم ایک اچھی ٹیم پروڈیوس کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، آپ نے بڑی اچھی موضوع پہ بات شروع کی۔ میں کہتا ہوں، میں نے ابھی بھی سعید خان صاحب سے بیٹھ کے یہی بات کی کہ یہ جو میرے جو 28 سال کی سروس میں جو ایکسپیرینس ہو رہی ہے، ابھی جو سسٹم شروع ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، یہ بالکل ڈپ میں جاتے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے 15 سے لے کے 25 ایج تک اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اگر کوئی غریب لڑکا ہو اور اس کے ایجوکیشن کے سائڈ پہ توجہ نہ ہو تو ان کے لیے بھی یہ موقع فراہم کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو جو ان کی ڈیلی ہے، ان کی جو کٹنگ ہے، ان کی جو آفیشیل کی ریکوائرمنٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع ہے، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، ہاکی ہے، والی بال ہے، ایتھلیٹکس ہے،
کرکٹ ہے. تو اگر اس سے بھی کوئی پلیئر رہ جاتے ہیں تو بدقسمت ہوگا. یہ مجھے بتائیں کہ ہاکی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا تکنیکی کھیل ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ جو ہے عام گلی محلوں میں کرکٹ کی طرح نہیں کھیلا جا سکتا. اس کے لیے سہولیات کتنی زیادہ ضروری ہیں اور اس کے لیے حکومتی اقدامات سے مطمئن ہے خیبر پختونخوا حکومت کی میرے جانب سے خیال جو ہو رہے ہیں؟ میں اس مرتبہ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جو ہر گیم پہ جو توجہ دی ہے، اور میرے خیال میں میکسیمم خیبر پختونخوا میں ہر ڈویژن میں آسٹرو ٹرف لگ گئی ہے. تو یہ ہاکی کے لیے اور سپورٹس کے لیے سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو پوری کے پی میں ایک ہی آسٹرو ٹرف تھا، اور اب میرے خیال میں ہر ڈویژن میں اور میکسیمم ہر ڈسٹرکٹ میں، باجوڑ میں ہو گیا، میرے خیال میں سوات میں ہو گیا، بنیر میں ہو گیا. تو ان علاقوں میں جب ہو گیا تو مردان، ہزارہ، کوہاٹ، تو یہ تو میرے خیال میں ان بچوں کے اور ان گیم میں اور ان لوگوں پہ ان کے احسانات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اسپورٹ کی توجہ دی ہے. یہ مجھے بتائیں بیر کرم صاحب کہ دلچسپی کیسے نئے کھلاڑیوں کی، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کی دلچسپی ہاکی کو کی طرف کیسے لے کر آئی جائے گی؟ اس لیے کہ نارملی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس بچے کی کا شوق اگر پوچھا جائے تو وہ کرکٹ کی بات کرتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ گلیمرائز ہے، اس میں بہت ساری اور چیزیں انوالو ہیں، ہاکی میں اتنا نہیں ہے. تو اس طرف ہاکی کی طرف لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اصل میں اس میں فرق عمران بھائی یہ ہے کہ اس میں تو جو بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے اسٹر کی ہے، اور کرکٹ کے تو میرے خیال میں بندہ ایسے قبرستان میں بھی اور کہیں پہ بھی کھیل سکتے ہیں. کہاں بھی کھیل سکتے ہیں. ان کا جو فیسلٹیز ہے یہ کرکٹ کی طرح نہیں ہے. جی. کرکٹ گراؤنڈ بھی ضروری ہے، مگر وہ لوگ گاؤں میں بھی کھیلتے ہیں، گلیوں میں بھی کھیلتے ہیں. یہ تو صرف اور صرف اسٹر پہ کھیلے گا جب پلیئر بنے گا. تو میرے خیال میں ابھی تو جو لوگ کھیلتے ہیں یا جس کے دلچسپی ہے، تو میرے خیال میں یہ تو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں اسٹر میں. بہت شکریہ. بیر کرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر اسپورٹس پشاور یونیورسٹی، اور یقیناً ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی حکومت کی جانب سے کھیلوں کی ترقی کے حوالے سے اور خاص طور پر ہاکی کے فروغ کے لیے اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں، اس سے امید یہ ہے کہ ہاکی کو جو ہے اس کا کھویا ہوا مقام دلانے میں کافی حد تک مدد مل سکے گی. خیبر پختونخوا میں ہاکی کے فروغ کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے گی، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، سعید خان صاحب کا نام ضرور اس میں مینشن کیا جائے گا. سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیے گا، ہاکی کے حوالے سے آپ نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں، اب پچھلے 10 سال کے مقابلے میں ہاکی کو کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 10 سال کا عرصہ بتایا، میں کہتا ہوں 15 سال کا عرصہ بتایا. ہاکی میں کوئی خاص امپرومنٹ اس لحاظ سے نہیں ہوئی کیونکہ ہم نہ ایشیا کپ، نہ ورلڈ کپ، نہ اولمپک میں کوئی ٹائٹل جیت سکے. اس سے پہلے جیتے، اس کے بعد نہیں جیتے ہیں. اس کے کئی وجوہات ہیں. ہمارا جو ہے ہاکی میں جو ڈاؤن وال ہے اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 ایسسٹف کی کمی، نمبر 2 صحیح سلیکشن نہیں ہے، نمبر 3 پراپر ٹریننگ نہیں ہے، نمبر 4 پراپر کوچنگ نہیں ہے، اور بچوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے جو ہے مالی امداد یا اس کے لیے مستقل قسم کا ایک ذریعہ معاش ہونا چاہیے. اس سے پہلے جب پاکستان میں ڈپارٹمنٹل ٹیمز ہوتی تھیں، پی آئی کی ٹیم ہوتی تھی، کسٹم کی ٹیم ہوتی تھی، انکم ٹیکس کی ٹیم ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ، ان میں سے لڑکے خوبصورت اچھے بڑھ کے لے جاتے تھے، وہ صبح شام کھیلتے تھے، اس کی ٹریننگ، اس کی سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا. ڈپارٹمنٹل ٹیم ختم کرنے کے بعد اس میں زوال شروع ہو گیا. تو سب سے پہلی ہماری یہ گزارش ہے حکومت سے کہ ڈپارٹمنٹل ٹیم کو دوبارہ وہ کرے، زندہ کرے، ریوائٹلائز کر دے. اور یہ جو ابھی پروگرام شروع ہے HEC کا، خدا کرے کہ یہ کامیاب رہے اور اس میں استقامت رہے. مجھے پکا امید ہے کہ اس میں سے لڑکے وہ نکل آئیں گے جو کہ قومی سطح پر پاکستان کی ٹیم میں کھیلیں گے اور آگے جائیں گے. اور جس سے آپ نے بات کی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں 10-15 سال کے مقابلے میں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فیسلٹی دی جائے اور یہ سلسلہ جاری رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 سال یا 15 سال سے پہلے جو ہمارا مقام تھا وہ ہم حاصل کر سکیں گے. بہت شکریہ جی. سعید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً ان کا یہ کہنا کہ 10 سال کی بجائے اگر 15 سال کی بات کی جائے تو ہاکی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن یہ جو پروگرام شروع کیا گیا ہے، اگر اسی تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ جاری رہا تو آنے والے 5 سے 10 سالوں میں ہم بہت اچھی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہاکی کی ترقی کے لیے کام کرنے والے بہت سارے لوگوں میں سید ظاہر علی شاہ صاحب کا نام ہمیشہ سر فہرست رہے گا. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ہاکی کے فروغ کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو ہمارا قومی کھیل ہے
بنیادی طور پر آپ کے نزدیک، چونکہ آپ ایک طویل عرصے سے اس کھیل کے ساتھ وابستہ ہیں، تو آپ کے نزدیک بنیادی طور پر اس کی تنزلی کی اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. اس کے دو تین وجوہات ہیں. ہر ٹیم جو ورلڈ نمبر 1 ہوتی ہے یا سیکنڈ ہوتی ہے یا تھرڈ ہوتی ہے، اس کا ایک پیچ آتا ہے. سینئر کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں اور نئے کھلاڑی ان انڈکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کی پوزیشن ٹاپ سے لے کے چوتھے پانچویں تک آ جاتی ہے. اچھا جی. لیکن پھر ہم یکدم جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں ود ان ایئر اور ود ان 2 years. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا. 71 میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے. 72 میں ہم اولمپکس میں سلور میڈلسٹ تھے. 76 میں پھر ہم میرے خیال میں تھرڈ آئے ہیں اولمپکس میں. 78 میں پھر ورلڈ چیمپئن بنے. 81 82 ٹاپ ہماری ٹیم تھی. ورلڈ کپ بھی ہمارے پاس تھا سب. 84 میں پھر ہم اولمپک جیتے. پھر یہ نیچے آ گئے 86 87 88. بلکہ 88 میں تو 11ویں 12ویں کے لیے انڈیا پاکستان کھیل رہی تھی. 90 میں پھر ایشین جیتے. 92 میں پھر ہم تھرڈ آئے ہیں جس میں رحیم خان بھی کھیل رہا تھا اولمپکس میں. 94 میں ورلڈ کپ جیت گئے. 98 میں چیمپئنز ٹرافی سیکنڈ آئے ہیں. 2000 کے سڈنی اولمپکس میں خود وہاں پہ تھا. ہم سیمی فائنل کوریا سے 2-1 سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے ہمارا ڈاؤن فال. 2000 کے بعد جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے وہ آج تک ہم اس کو کور نہیں کر سکے. اس کی ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے مسرت صاحب سیکرٹری تھے. یا وہ ہاکی کو سمجھ نہیں سکے یا ہاکی والوں نے ان کو نہیں سمجھا. وہ جو گیپ تھا 6-8 سال کا نا، وہ پیچ آ گیا. بڑا نقصان پہنچا. کیونکہ اگر ایک لڑکا 12 سال کا تھا وہ 18 سال کا تھا، جو 18 سال 24 سال کا چلا گیا. 24 سال کا 30 سے اوپر اس نے ہاکی باہر ہو گیا. اس کی مین وجہ ہماری یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے پولیٹیکل عنصر، پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس میں آئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، جو کہ اتنا زیادہ ہے 2000 کے بعد کہ اس کا کوئی حد نہیں، جس کی وجہ سے ہماری ہاکی اٹھ ہی نہیں سکی. کیسے پولیٹیکل؟ پہلے تو پریزیڈنٹ آتا تھا پولیٹیکلی، جو کہ ہم نے پھر لیگل کور دے دیا کہ پرائم منسٹر ہمارا پیٹرن نہیں چیف ہوگا، پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا. اب پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ سیکرٹری بھی آتا ہے. تو یہ جو پولیٹیکل عنصر ہے نا، اس سے جب ہماری جان چھوٹے گی تو یہ ہاکی بہتر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اب ہم پراپر سسٹم بنا رہے ہیں. کیونکہ ابھی بھی یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس میں چیف منسٹر کپ بلوچستان میں نے ان کو سجیشن دی کوئی ڈپارٹمنٹ کا پلیئر نہیں کھیلے گا، انڈر 30 ہوگا اور سارے پروونشل کھلاڑی. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ انہوں نے اس طرح کیے پولیٹیکل عنصر نے کہ ایک ٹیم 16 لڑکوں پہ انہوں نے ایفیلیشن دی ڈپارٹمنٹ کو، جبکہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ چاروں پروونسز میں اس کی ٹیم ہوگی. ٹھیک ہے. وہ اپنا کمپٹیشن کرائیں، انٹر پروونشل کرائیں گے. تو جس کی وجہ سے ہمارے نئے کھلاڑیوں کو جابز بھی نہیں مل رہے، جاب اپرچونیٹی بھی نہیں ہے. دوسرا یہ پراپر پلاننگ نہیں تھی. صرف کیمپوں پہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو راؤنڈ دی ایئر آوے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جس طرح انڈر 16 چیمپئن شپ ہم نے پشاور میں کرائی، کووڈ میں کرائی تھی، چاہیے اس میں سلیکشن کمیٹی، ہر ٹورنامنٹ میں سلیکشن کمیٹی بیٹھے. ٹھیک ہے. ایک نہ ایک سلیکٹر بیٹھے، اس کو اگر 2 پلیئر بھی ملتے ہیں اس میں سے وہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ آپ اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں. پشاور کا ٹرف 18th امینڈمنٹ کے بعد پشاور یہ کبھی بھی سینٹر والے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے صوبوں میں. ٹھیک ہے. یہ جو پشاور کا ٹرف انہوں نے کھاڑا ہے، یہ 7 جنوری کو انہوں نے کھاڑا ہے PSB پاکستان سپورٹ بورڈ. آج تک اس کا والی وارث ہی نہیں ہے. 2000 میں اس کے پیسے ریلیز ہوئے پاکستان سپورٹ بورڈ کو. اس کا انٹرسٹ کون کھاتا تھا؟ اتنا ڈیلے کیوں ہوا؟
और अभी भी ये एक आपका 30 जून गुजर गया है, अब फिर आप इसके लिए और फंड मांगेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसे हालात हों तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि हॉकी मतलब ऊपर आ सके। अच्छा, क्रिकेट के मुकाबले में हम देखते हैं कि हॉकी में हॉकी इतना ज़्यादा ग्लैमराइज भी नहीं है और कमर्शलाइज भी नहीं है, इसके लिए स्पॉन्सर भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्रिकेट का एक छोटा सा टूर्नामेंट होता है, बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर उसको मिल जाते हैं, ये भी एक फैक्टर है इसकी तनज़ुली में। और दूसरा ये मुझे बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी बोर्ड इस तरह एक बनाया जाए और उसको ये टास्क सौंपा जाए कि इस खेल के रिवाइवल के लिए, इसको उठाने के लिए कुछ इकदाम किए जाए? देखिए ये तो बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। आजकल बोर्ड बनना ज़रूरी है और स्पॉन्सर ढूंढना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अभी जो सेक्रेटरी आए हैं हैदर हुसैन, मेरे ख्याल में ये यंग लड़का है और ये स्पॉन्सर भी लाएगा। छोटे स्पॉन्सर तो बहुत ज़्यादा ला रहे हैं और मेरे ख्याल में इससे हॉकी की ग्रूमिंग हो जाएगी, क्योंकि ये अब अंडर 16 पे जोर दे रहा है। अंडर 16 नेशनल चैम्पियनशिप वो भी उसने उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढा है। इसी तरह कैंप भी उसने पाकिस्तान नेवी को दिए, पाकिस्तान की टीम को। तो स्पॉन्सर अब उसके टाइम में शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में अब बेहतरी के काफ़ी इम्कान। अच्छा, मुझे ये बताएं फाइनली कि ट्रायल्स की सिलसिला जारी है ट्रायल्स का, और पेशावर रीजन में हो चुके हैं, मर्दान रीजन के जारी हैं। तो मर्दान रीजन में कई अजला शामिल हैं, उसके बावजूद 35 से 40 लड़के इस रीजन में नज़र आ रहे हैं जो कि जिनके ट्रायल्स में कम तादाद नहीं है। अदम दिलचस्पी की क्या आपके ख्याल में वजह है? देखिए जी, ये तो इसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक सवाबी एक मर्दान, ठीक है। बाकी नहीं आए। अच्छा, बाकी नहीं है। बाकी जो चारों मलकन के डिवीजन के हैं वो स्वात में ट्रायल लेंगे, ठीक है। इस तरह हज़ारा के अपने उसमें ट्रायल लेंगे। तो ये सिर्फ मर्दान के और सवाबी के हैं। अब हॉकी का प्लेयर ऐसा नहीं बनता कि जिस तरह क्रिकेट और फुटबॉल खेला जाता है। हॉकी के प्लेयर को कम से कम आप ग्रास रूट लेवल से उठाएंगे, 6-7-8 साल उसके साथ मेहनत करेंगे, फिर वो इस ग्राउंड पे खेलेंगे, रिजल्ट देगा आपको। रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है। मेरे ख्याल में ये जितना भी हमारा स्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ये स्क्रूटनी की वजह से हुआ है। ठीक है। स्क्रूटनी में वो अपने बंदे उठा ले आते हैं कि ये बनेगा आपका रैप बन जाता है, ग्राउंड के लोगों को उन्होंने मार दिया, ख़त्म कर दिया। अब मेरे 40 साल मैंने क्यों गुजारे हैं? मैंने इसलिए गुजारे, हर शाम 4 घंटे मैं ग्राउंड को देख रहा हूँ। जब भी आप हमें देखेंगे हम ग्राउंड में। ठीक है। तो जब तक ग्राउंड के लोग आप नहीं उठाएंगे, उनको बूस्ट नहीं करेंगे, उनको सही कदर इज्जत नहीं देंगे, वो फी सबीलिल्लाह है। हम तो ऑनररी वर्कर हैं, हम तो कोई पेड नहीं है। वी आर द ऑनररी वर्कर्स। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो शाम को ग्राउंड पे आए। ठीक है। और ये एक बात आपको आखिर में ये मैं बताऊं कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हॉकी कैसे ठीक होगी, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, उसके सूबे का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये शाम को 3 घंटे ग्राउंड को दे। ठीक है। यहाँ की खुद बखुद ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। और यकीनन हमारा कौमी खेल बहुत सी मेहनत का मतकाजी है, और यकीनन आने वाले दिनों में अगर इसे सियासत से पाक करने की कोशिश की जाए तो बिलाशुबा न सिर्फ ये कि हॉकी अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकता है, बल्कि दुनिया में एक बार फिर हमारी टीम राज कर सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।